الرحیم الذین یتربصون بکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ دور نبوت میں بھی منافقین کے پورے نام ظاہر نہیں کیے گئے، اس لیے کہ یہ بات دعوت کے مقصد سے ٹکرانے والی بات ہے۔ پھر دعوت کے راہ میں آدمی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ منافق ہے، لیکن علامتیں بیان کی گئی تاکہ پہچاننے والے پہچان سکیں۔ کہتے ہیں الذین یتربصون بکم، یہ جو اوپر سے منافقین کا ذکر چل رہا ہے، کہتے ہیں یہ منافقین انتظار کرتے ہیں کہ تم پر کوئی مصیبت آن پڑے، یعنی مسلمانوں پر مصیبت آن پڑے، اس کا منافقین انتظار کرتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ منافقین ایمان والوں کے بدخواہ ہوتے ہیں، خیر خواہ نہیں ہوتے، وہ بدخواہ ہوتے ہیں منافق۔ تو اس کے دو نتیجے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایمان والے کے بدخواہ ہوں۔ ایمان والے بھائی سے کی بدخواہی یہ نفاق کا شعبہ ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کہ کسی نہ کسی پہلو میں نفاق چھپا ہوا ہے۔ اگر نفاق نہ ہوتا تو کوئی آدمی اپنے ایمان والے بھائی کا بدخواہ نہ ہوتا۔ دوسرا، منافقین ایمان والوں کے بدخواہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کوئی اہم معاملہ ان پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، کہ معاملے کی اصل جو روح ہے، جو چابی ہے اصل معاملے کی، کسی بھی اصل معاملے کی، وہ ان پر ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے ساتھ شریک رہے، چھپے رہے، ہمارے میں گھلے ملے رہے، لیکن جب علامتوں سے پہچانے گئے تو پھر ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہ اس آیت کے اتنے ٹکڑے کا سبق ہے، یہ نتیجہ ہے اس ٹکڑے کا۔ ایک تو اپنا جائزہ لینا کہ کہیں میں مسلمانوں کا بدخواہ تو نہیں ہوں کہ ان پر مصیبت آئے، جیسے بعض لوگ مصیبت کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ اگر مصیبت آئی تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے فلاں موقع پر اس طرح کیا تھا اس لیے اس پر یہ مصیبت آئی، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حسد دل میں چھپا ہوا ایک بہت باریک مرض ہے، وہ موقع پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آسمانوں پر ہونے والا سب سے پہلے گناہ ہے، حسد۔ شیطان کو حضرت آدم سے حسد ہو گیا تھا۔ جی، بعض صحابہ کے تعلق سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم ہر مسلمان سے کی خیر خواہی کریں گے اور ہمدردی کریں گے۔ بشر حافی کے بارے میں الرسالۃ القشیریہ ایک کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے یہ، اس میں بزرگوں کے حالات ہیں۔ یہ بشر حافی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں حالات میں لکھا ہے
ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان کو خبر دی کہ بازار میں جتنے دکان تھے وہ سارے کے سارے دکان جل گئے، آپ کا دکان محفوظ ہے۔ تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا الحمدللہ۔ پھر فوراً بعد ان کو تنبہ ہوا، ارے مجھے میرے دکان کے محفوظ رہنے پر تو خوشی ہوئی، لیکن میرے بازار میں جتنے بھائی تھے ان کے دکان کے جلنے پر افسوس نہیں ہوا۔ کہتے ہیں صرف اس بات پر 30 برس تک اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ یہ تو ایمان والوں کا شیوا اور طریقہ ہے، اور منافقین کا یہ طرز عمل ہے۔ اب دونوں کو آپ دیکھ لیجئے ٹیلی کر کے۔ ایک اور بھی ایک سوال کا جواب ہے، جب تمہارے اوپر مصیبت آنے کے وہ منتظر ہیں منافق، اور ہمیشہ جو ہے دشمنوں سے ساز باز کرتے رہتے ہیں اور منصوبے اور پلان بناتے رہتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے، نقصان پہنچانے کے، تو اس کا ایک جواب آگے آ رہا ہے، میں وہیں دوں گا۔ اور ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں میں اور کافروں میں جنگ ہوتی تو اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی تو مسلمانوں کے پاس جاتے اور کہتے الم نکم معکم، کہتے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم مسلمان بھی ہیں اور جہاد میں آپ کے ساتھ شریک تھے، شریک رہتے جہاد میں، لڑتے وڑتے کچھ نہیں تھے دل سے، بلکہ ہمیشہ جو ہے جی چراتے اور موت سے بہت ڈرتے اور مر جانے سے ہمیشہ کتراتے تھے شریک ہو کر بھی۔ لیکن جب فتح ہو جاتی تو ان کو حوالہ دینے کے لیے اتنا کافی تھا کہ ہم تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہیں تھے، لہٰذا ہم کو بھی مال غنیمت میں حصہ دو، یہ مطالبہ کرتے ان سے ان کے پاس، اور یہ کہتے کہ یہ جو فتح ملی ہے یہ ہماری وجہ سے ملی ہے، یہ کہتے ہیں۔ ہاں، اس طرح کہنے والا بہت غور سے سننا چاہیے میری اس بات کو۔ اگر کوئی بیچ میں جگہ ہے، ادھر آ جائیے، بیچ میں آپ ادھر آ جاؤ، سامنے دیکھو، سب مل کر جنگ لڑی، سب نے مل کر کے جنگ لڑی، جنگ فتح ہو گئی، کسی نے زیادہ کوشش کی، کسی نے کم کوشش کی، اور پتہ نہیں کس نے دعا کی، کون زیادہ مخلص ہے کون کم مخلص ہے، وہ تو اللہ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ بہرحال سب نے لڑی تو اللہ نے فتح دے دی، لیکن فتح کے صحرے کو اپنے سر باندھنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جب سب مسلمان ہیں مل کر کے ہم نے ایک کام کا بیڑا اٹھایا، کامیابی مل گئی، تب کس کی برکت سے ملی، کس کی دعا سے ملی، کس کی کوششوں سے ملی؟ سب نے کوشش کی۔ اب کسی ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے ملی ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ ہاں، یہ ہمیشہ اپنے نام کو ہائی لائٹ کرنا یہ منافقین کا شیوا رہا ہے۔ ایسا کہنے والا منافق ہے ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا کہنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، مخلصین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مخلص تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی برکت سے کامیابی ہوئی ہے، یہ کہتا نہیں یہ آپ کی برکت سے ہوئی ہے، وہ کہتا نہیں یہ آپ کی کوششوں سے یہ ہمیں کامیابی ملی ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ جی۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور کبھی اتفاق سے کافر غالب آ گئے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں، کبھی دنیا میں
ظاہری غلبہ کبھی کافروں کو بھی ہو سکتا ہے. کافروں کے غالب آ جانے سے ان کے حق پر ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ اللہ کی سنت ہے. تو تب کیا کہتے؟ الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ یہ اس لفظ کو قرآن نے ایک دوسرے جگہ بھی استعمال کیا ہے. سورہ حشر میں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے غافل ہو گئے. غفلت شیطان کے غلبے سے ہوتی ہے. شیطان جب غالب آ جاتا ہے نا تو آدمی غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کا علاج ذکر بتایا گیا ہے. جب آدمی ذاکر ہوتا ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے تھے جب کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن جب ہمارے غالب آنے کا موقع آیا تھا تو ہم مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا کر رہے تھے. وہ اس لیے انتشار پیدا کر رہے تھے تاکہ مسلمان غالب نہ آئے. یعنی دل میں جا کر کے ان سے موت سے ڈراتے تھے اور بھی دوسرے برے جو ہے وسوسے ڈالتے تھے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وسوسے ڈالنے، جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح انسان بھی، برے انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنتی والناس. اسی لیے جس طرح شیطانوں سے بچنا ضروری ہے، انسان نما شیطانوں سے بچنا بھی ضروری ہے. کہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اندر سے شیطان ہے. وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کرتا ہے. جی تو وہ کہتے تھے ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا. یہاں ان کی سی بات کہہ دی، وہاں ان کی سی بات کہہ دی، اور دونوں سے بنائے رکھتے تھے. سیدھے راستے پر رہنے کے بعد بھی سامنے والوں سے بنائے رکھنا یہ ٹھیک نہیں. اللہ کہتے ہیں اس کے جواب میں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ کر دیں گے. کہ تم حقیقت میں کیا تھے وہ تو اللہ کو اب بھی معلوم ہے، لیکن دنیا میں بسا اوقات اس پر پردہ ڈالے رکھنا ہی یہ آزمائش کا حصہ ہے. یہ اللہ کا طریقہ ایسے ہی ہے. تو لیکن قیامت میں وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا، سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور اللہ فیصلہ ہی کر دیں گے. اس لیے کہ اندر سے تو وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ لیکن اندر مسلمانوں سے اختلاف رکھتے تھے. تو اختلاف کی صورت میں فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں نہیں کریں گے، تم کو ہم ڈھیل دیں گے. دنیا میں بیدار ہونے کے حالات پیدا کرنے کے بجائے ڈھیل دینا یہ اللہ کی پکڑ اور بہت سخت ترین سزا ہے. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں میں. اب یہ قصہ کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن لکھا ہوا ہے کتابوں میں. لیکن قرآن کریم کی ایک آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ قوم میں خطاب کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے نافرمانی سے توبہ نہ کی تو تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کی، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر نعمتوں کی بارش ہے. اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے آدمی عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو کون سی ایسی نعمت ہے جو میرے اوپر نہیں ہے؟ ہر قسم کی نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے. اس نے یہ اعتراض کیا حضرت موسیٰ کے بیان پر. تو حضرت موسیٰ بھی تھوڑی دیر کے لیے سٹ پٹا گئے اور کہا کہ بھی اچھا کہ میں اس سوال کا جواب تمہیں کل دیتا ہوں. میں کوہ طور پر جاؤں گا، کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، میں اس سوال کو اللہ کے دربار میں رکھوں گا، جو جواب ملے گا پہنچا دوں گا.
تو وہاں گئے اور اللہ سے کہا کہ ایک بندے نے دوران خطاب یہ اعتراض کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں بھی عذاب میں ہے، اور میں نے اسے دنیا کی سب سے سخت سزا دے رکھی ہے. وہ کیا؟ کہ میں نے اسے سجدوں کی توفیق سے محروم کر رکھا ہے. حضرت موسیٰ گیا اور اسے سنایا تو اس نے کہا کہ ہاں، اگر اس کا نام سزا ہے، سجدوں کی توفیق سے محروم کر دینا سزا کی سخت ترین شکل ہے، تو میں اس عذاب میں کئی سال سے مبتلا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے. سورہ انعام کی آیت ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب انہوں نے ہماری نافرمانی پر کمر باندھ لی، اڑ گئے اور کسی صورت میں توبہ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کہتے ہیں کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ایسی سزا دی کہ ان پر ہر قسم کی نعمت کے دہانے کھول دیے. اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ اگر میں مردود ہوتا تو نعمتوں کی بارش کیوں جاری رہتی ہے، سلسلہ کیوں جاری رہتا. وہ تو اپنے جگہ یہ سمجھ رہا ہے، اور اللہ نے نعمتوں میں اس کو مصروف کر کے توبہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع بھی نہیں دیا. یہ اللہ کی سخت ترین سزا ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں اللہ دنیا میں، اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں نہیں فیصلہ کریں گے. یہ کیسا سخت فیصلہ ہے اللہ کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ کہتے ہیں ہم یہ فیصلہ تو قیامت میں کریں گے. اور اب اندازہ لگانے کی کوشش کرو، قیامت میں فیصلہ کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ لا کر تمہارا گلا کاٹیں گے کہ جہاں سے واپس آنے کی کوئی راہ نہیں. یعنی ایسی جگہ تمہارا منافق ہونا ظاہر کریں گے جہاں توبہ کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا. دنیا میں ہی ظاہر کر دیتے تو کم سے کم آدمی توبہ تو کر لیتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کہتے ہیں تمہارے اس راز کو ہم قیامت میں کھولیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ کھولیں گے کہ پھر دنیا میں لوٹ آنے کا موقع بھی نہیں، توبہ کرنے کی اجازت بھی نہیں. یہ کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ کافروں کو ایمان والوں پر حجت قائم ہونے نہیں دیں گے. اس کے کئی مطلب ہیں. اگر اس کا تعلق دنیا سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام دنیا میں بھی اب بھی دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہا ہے اور ہے. دلیل کے اعتبار سے کوئی بحث کرنا چاہے اسلام سچا ہے یا عیسائیت برحق ہے، اسلام سچا مذہب ہے یا ہندوازم سچا مذہب ہے، اسلام برحق ہے یا یہودیت صحیح ہے، اگر دلیل کی بنیاد پر فیصلہ دادا گیری پر اتر آئے اس کا کوئی حل نہیں. لیکن اگر دلیل کی بنیاد پر بحث کرنے آئے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر دلیل کے اعتبار سے اسلام سے کوئی نہ جیتا ہے نہ جیتے گا. اللہ کی ضرور مدد آئے گی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اور اگر دنیا سے اس آیت کا تعلق ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، لکھا ہے جلالین نے کہ سبیلا کا مراد استیصال، یعنی کوئی بھی قوم یا فرد مسلمانوں کو تکلیف تو دے سکتا ہے لیکن جڑ سے ختم نہیں کر سکتا. پوری تاریخ گواہ ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے. دلیل تو عقلیات کی دی جاتی ہے، مشاہدے کی کیا دلیل دیں؟ سورج نکلا ہے، بھائی سورج نکلا اس کی دلیل دو. سورج نکلا اس کی دلیل یہی ہے کہ سورج نکلا ہے. اندھے آنکھ ہے تو دیکھ، سورج نکلا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ سورج نکلا ہے. یہ کہتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق آخرت سے ہے. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کافر مسلمان پر غالب آ سکتا ہے، حکومت کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن قیامت میں یہ ظاہری غلبہ بھی نہیں ہوگا، وہاں مسلمانوں کے لیے غلبہ خاص ہے. مسلمانوں کے ساتھ کوئی کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتا. جی
اسی آیت سے بعضوں نے استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں کے خلاف گواہی دے تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہے. اسی سے بعضوں نے یہ بعض بڑے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی بیوی مرتد ہو گئی تو نکاح باقی نہیں رہتا. اگر شوہر مرتد ہو گیا تو بھی نکاح باقی نہیں رہتا. اگر کوئی بیٹا مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، تو اب باپ کی جائیداد میں سے اسے حصہ نہیں ملے گا. یہ سارے اس کا مطلب ہے، بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہو گیا. تو اس میں تسلی ہے کہ مسلمان ختم نہیں ہوں گے. اور پھر اسلام دلیل کی، اسی لیے کوئی دلیل کے اعتبار سے اسلام سے بحث کرنے تیار نہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں تو حکومت کی طاقت استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو آگ میں ڈالو. حضرت ابراہیم نے کہا میرے دلیل کا جواب دو. دلیل کا جواب دینے کے بجائے بادشاہ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا. آگ جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو. حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی دلیل کا جواب نہیں دیا، کیسے مکے سے نکالو، اسے سارے تلوار سے ختم کر دو. سارے دادا گیری کی ہی آپ کو نظیریں ملیں گی. دلیل کا جواب دلیل سے دو، کوئی جواب نہیں. اس حقیقت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آگے کہتے ہیں ان المنافقین، بلا شبہ جو منافق ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو تو دھوکہ کیا دیں گے؟ دھوکہ تو بے خبر کو دیا جاتا ہے، اللہ باخبر ہے. اصل میں ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ دے کر مسلمانوں کو جو مال غنیمت میں حصہ ملتا ہے وہ ہم کو مل رہا ہے. ہماری جان محفوظ ہے، ہمارا مال محفوظ ہے، ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے، ہمارے گھر کاروبار سب محفوظ ہیں، اور نکاح بھی مسلمانوں سے ہو رہا ہے. یہ ایسا سوچ رہے ہیں وہ اپنے طور پر. اور ایسے ہی اس غلط فہمی میں ہے کہ اسی طرح دھوکہ آخرت میں بھی چل جائے گا. کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں وہ اپنے جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں، اور اسی طرح دھوکہ دینے میں قیامت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں نہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ہم تمہارا یہ دھوکہ چلنے نہیں دیں گے، دنیا میں چلنے دیں گے، وہ بھی سزا کے طور پر. اچھا، وہ بھی نبی کو مطلع کر دیں گے. یہ منافق ہیں، علامتوں سے پہچانو، ان کی گفتگو سے پہچانو، طور طریقے سے پہچانو. تو گویا اللہ کو، رسول کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. ہاں، اس لیے اللہ نے کہا یہ اللہ کو دھوکہ دیتا، اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ تو باخبر ہے. کہتے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا. اصل میں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مشاکلت، کہ جو لفظ استعمال کیا ہے اسی لفظ کو لوٹاتے ہیں. لفظ یہ مانے دو، اللہ دھوکہ نہیں دیتے، اور نہ اللہ کو ضرورت ہے دھوکہ دینے کی، وہ تو قادر مطلق مختار کل ہیں، علام الغیوب ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اس دھوکے کی سزا دیں گے، جواب دیں گے. اللہ اس دھوکے کا جواب کیا دیں گے؟ آخرت میں سوچ کر آئیں گے کہ یہاں بھی ہمارا دھوکہ چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا، وہاں پردہ اٹھا دیا جائے گا، رسوا ہو جائیں گے. جی، وہ خادعوہم، دنیا میں نبی کو مطلع کر دیا، اور پھر آخرت میں ساری انسانیت کے سامنے کہہ دیں گے کہ یہ منافق ہیں. جی، آگے کہتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. کس سے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ نماز کو فرض ہی، جب اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو نماز کو فرض نہیں سمجھتے. اس لیے جو مسلمان نماز کو فرض سمجھتے ہیں اس آیت کا مصداق نہیں ہے.
ہمارے بیان کرنے والے بیان کے بہاؤ میں آ کر، بیان کے جوش میں ایمان والے جو نماز نہیں پڑھتے ان پر یہ آیت فٹ کرتے ہیں، ان پر یہ آیت فٹ نہیں ہوتی۔ یہاں ان منافقین کا ذکر ہے جو نماز کے فرض ہونے کے قائل ہی نہیں۔ مسلمان نماز کے فرض ہونے کے قائل ہیں، اگر سے کہ سستی کرتے ہیں۔ یہاں جن منافقین کا ذکر ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، اس لیے سستی کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں۔ جب اللہ پر ہی ایمان نہیں تو نماز کو فرض نہیں سمجھتے، اس کا اثر یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی برتتے ہیں۔ ضروری نہیں سمجھتا آدمی کسی کام کو تو بڑی مشکل سے بادل ناخواستہ آ کر کھڑے ہو جاتا ہے، جی بس ظاہر داری ہے کہ اگر نماز کو نہیں جائیں گے تو جو ہے وہ پھر کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، ظاہر داری باقی رکھنے کے لیے، تاکہ ہمارے اوپر مسلمانوں کے ایسے احکام جاری رہیں۔ بعض مرتبہ سرکار دو عالم اسلام عشاء کی نماز کے بعد نام لے کر کے پوچھ لیتے کہ فلاں ہے مجمع میں، فلاں ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی پوچھتے تھے۔ اگر کہتے تھے کہ نہیں ہے تو سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ دو نمازیں فجر کی، چونکہ فجر کی نماز میں اندھیرا ہوتا ہے اور عشاء کی نماز میں بھی اندھیرے میں نظر نہیں آتے، اور ہر آدمی کیوں کسی کے پیچھے پڑے، تو جی چراتے تھے، اور جن نمازوں میں اجالا ہوتا تھا اس میں حاضر ہوتے تھے۔ تو حضور پوچھتے ہیں، اور حضور نے اسی وقت یہ حدیث فرمائی تھی کہ فجر کی اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے۔ ہاں یہ فرمایا۔ آگے کہا یراؤن الناس، صرف ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جس میں لوگ دیکھ سکیں، دیکھنے کا جس میں اندیشہ ہو، ایسی نمازیں دن کی نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنا یہ نفاق کا شعبہ ہے۔ یہ نماز میں سستی کرنے والا کامل منافق تو نہیں ہے، لیکن نفاق کا شعبہ ہے، اس کا ایمان میں بہت کمزوری ہے۔ اور اسی طرح یراؤن الناس، لوگ دکھاوا کرتے ہیں، جی لوگوں کو دکھاتے ہیں، جی کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں مخلص نہیں ہے۔ ایمان بھی صرف دنیاوی فائدے اور اغراض کے لیے مومن ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو، خطرات سے بچنے کے لیے اور فوائد حاصل کرنے کے لیے، ورنہ مخلص نہیں ہے وہ ایمان میں۔ مخلص نہیں ہونے کی وجہ سے ان کا قبلہ اللہ کی طرف نہیں ہے، ان کا رخ مخلوق ہے، اس لیے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ کہتے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز کو کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھی چپ، ایسا ہاتھ باندھ کر کے اٹھک بیٹھک، کچھ نہیں پڑھتے نماز میں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بس اللہ اکبر اللہ اکبر، کچھ کہہ دیا ورنہ کچھ نہیں۔ کون دیکھتا کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، ہر آدمی نماز میں مصروف ہے، ذکر نہیں کرتے اللہ کا، مگر تھوڑا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق بھی تھوڑا بہت ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو ذکر کثیر کرو، مطالبہ ذکر کثیر کا ہے، اس لیے کہ تھوڑا بہت ذکر تو منافق بھی کرتا ہے۔ بعضوں نے کہا ولا یذکرون سے مراد ولا یصلون، نماز ہی نہیں پڑھتے مگر وہی تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہی فجر بھی نہیں پڑھتے، عشاء بھی نہیں پڑھتے، بیچ کی نمازیں جس میں لوگ دیکھنے کا اندیشہ اس میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ ظاہر داری باقی رہے، مسلمانوں کی لسٹ میں ہمارا نام تو رہے۔ ولا یذکرون اللہ، دونوں تفسیریں ہیں اس کی۔ مذبذبین بین ذالک، ایک طرف ان کا دل جمع ہوا نہیں ہے، تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف، ان کو غلبہ ہو گیا تو ادھر جھک گئے، ان کو غلبہ ہو گیا تو ادھر جھک گئے۔ مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ایمان والوں کی طرف ہی پورے طور پر ہو جاتے ہیں، نہ پورے کافر ہی ہوتے ہیں، دونوں سے بنائے رکھتے ہیں۔
دونوں سے تعلقات بنائے رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے جی، کہ جس طرف غلبہ ہو اس طرف جھکنے کے راستے کھلے رہیں. یہ بہت اشارے دے رہا ہوں تاریخ کے، پھر کبھی زندگی باقی رہے اس کی اور وضاحت کریں گے. آگے اللہ نے عجیب بات کہی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے. اللہ نے اتنا ہی کہا، مفسرین نے اس کی وضاحت کی. اور اللہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. کسی پر لے جا کر کے گمراہی چپکا دیا، اب اختیار کہاں باقی رہا. ہدایت لے جا کر چپکا دیا، اب اختیار کہاں باقی رہا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے دونوں راستے بتا دیے، جنت کا بھی جہنم کا بھی. یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، بتا دیا. اور پھر اختیار دیا. دیکھیں تم اپنے اختیار سے اللہ نے عقل دی، اسی عقل کی وجہ سے آدمی گوبر نہیں کھاتا، کھانا کھاتا ہے. اور کھانا بھی دال کھانا نہیں کھاتا، بریانی کھاتا ہے. یہ عقل ہی تو ہے، بریانی کھانے کی عقل ہے. اور یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتا. اللہ نے عقل دیا اور اختیار دیا. اور جو آدمی اپنی ارادے سے، اختیار سے گمراہی کا راستہ اور اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ اسی کو گمراہ کرتا ہے. کوئی آدمی ہدایت کا راستہ مانگتا ہے اور ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے گمراہ ہونے نہیں دیتے، ہدایت کے راستے پر ضرور چلاتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے جی. تو میں کہہ رہا تھا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جو آدمی اپنے اختیار سے گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اس کا سلیکشن اور انتخاب کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر ہرگز جو ہے تو دیکھے گا کہ اس کا کوئی مددگار نہیں. فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر ہدایت کی طرف آنے کا کوئی راستہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. وہ جو ہے گمراہی پر اصرار کرتا ہے، بھٹک کر کسی بری صحبت و ماحول کی وجہ سے چلا گیا تھا، تنبہ ہوا، پھر فوراً توبہ کر کے ہدایت کی. ایسا نہیں، جان بوجھ کر اڑے ہوئے ہیں گمراہی اور کفر و نفاق کے راستے پر. اب اللہ تعالیٰ راہ راست کی طرف آنے کی وہ صلاحیت بھی چھین لیتے ہیں. موقع دیا تھا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، مسلسل انکار کرتا رہا. کیا اللہ کے موقع دینے کا کہ یہی قدردانی ہے کہ اس کا مسلسل انکار کیا جائے؟ یہ اللہ کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب نصیحت کرتے ہیں ایمان والوں کو. منافقین کا پورا کٹا چھٹا سنا کر کے اب نصیحت ایمان والوں کہتے ہیں ایمان والوں لا تتخذوا الکافرین، جس طرح منافق کافروں کو اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا مسلمان دوست بنانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ منافق مسلمانوں کے رہتے ہوئے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. تم ایسا نہ کرو. کیا لا تتخذوا الکافرین اولیاء. ہاں حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مذائقہ نہیں. حدیث پاک میں آج ہی میں جمعہ میں سنانا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا بدھ کو ماننے والا کوئی بھی ہو، کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے. آگے فرماتے ہیں وَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اپنی مخلوق سے حسن سلوک کرتا ہے. بعض روایتوں میں وَأَلْطَفُهُمْ وَأَرْفَقُهُمْ بِهِ کے الفاظ بھی ہیں، جو ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کرتا ہے، بھوکے کو کھانا، ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، ان کے ضرورتوں کو، بیماروں کا علاج کرتا ہے. یہاں تک کوئی حرج نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے. ایسی دوستی کہ اس کے نظریات قبول کر رہا ہے، اس کی تہذیب قبول کر رہا ہے، حضور کو نمونہ اور آئیڈیل ماننے کے بجائے امریکہ
اور برطانیہ کو آئیڈیل بنا رہا ہے، اللہ کے دشمن کفار فاجر فاسقوں کو اپنا نمونہ قرار دے رہا ہے، زبان سے یا عمل سے؟ کہتے ہیں کہ ایسی دوستی، دلی دوستی کہ اس کے خیالات، نظریات، عقائد، تہذیب کو تک قبول کرنے لگا ہے، ویسی دوستی مراد ہے یہاں۔ کہتے ہیں یہ ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اللہ کو تمہارے خلاف حجت بناؤ؟ اللہ نے تو حکم دیا کافروں کو دوست مت بناؤ، کافروں کو دوست بناؤ گے تو تم نے اللہ کا حکم توڑا، تو یہ اللہ کے حکم کا توڑنا تمہارے خلاف دلیل بنے گا، تو تم جو ہے وہ سزا کے مستحق ہو جاؤ گے، تمہارا یہ عمل تمہیں جہنم میں پہنچائے گا۔ کہتے ہیں آگے ان المنافقین، بلا شبہ منافقین جو ہے وہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جنت کے بھی 7 درجات ہیں، جہنم کے بھی 7 ہیں، لیکن ترتیب الٹی ہے۔ جہنم کی ترتیب اوپر سے نیچے کو جاتی ہے، سب سے ہلکی جہنم سب سے اوپر ہے، پھر اس سے نیچے جتنا نیچے جاؤ گے اتنی سخت ہوتی جائے گی۔ سب سے سخت ترین عذاب وہ نچلے طبقے والوں کو ہوگا، نچلے طبقے والوں کو ہوگا۔ تو کہتے ہیں سب سے نچلا جو طبقہ ہے جہنم کا، وہ سب سے سخت ترین عذاب والا جو ہے وہ طبقہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ منافقین کو ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ منافق ہیں یہ ایک تو کافر ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو دھوکہ دیا ہے، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ تو یہ چیزیں مل کر کفر سے زیادہ سخت بات ہو گئی، اس لیے ان کو عذاب بھی سخت ہے۔ گناہ جتنا سخت ہے عذاب بھی اتنا سخت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو دیکھے گا وہاں جا کر کہ ان کو عذاب سے نہ کوئی نکالنے والا ہے اور نہ عذاب کو کم کرانے والا ہے۔ نکالنا تو دور کی بات ہے، کم کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں۔ الا الذین، لیکن آگے اللہ تعالیٰ ہیں، عجیب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن منافقین اب بھی سنبھل جائیں، اتنے سخت جرم کے باوجود بھی ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بشرطے کہ الا الذین تابوا، کہ وہ توبہ کر لیں۔ اگر اللہ یوں کہہ دیتے تم نے نفاق جیسا شدید جرم کیا ہے، ہم تو یہ توبہ کی کوئی گنجائش نہیں دیتے، چلو تم تو تیار ہو توبہ کرنے لیکن ہم نہیں قبول کریں گے تمہاری توبہ، تو کیا کر لیتے؟ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات پر صفت رحمت کا غلبہ ہے۔ سبقت رحمتی غضبی حدیث پاک میں ہے، اور یہ جملہ عرش پر بھی لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو کہتے ہیں اسی صفت رحمت کا یہ اثر ہے کہ منافقین کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ نے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، کفر سے بھی نفاق سے بھی۔ وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو تاکہ پتہ چلے کہ تم نے توبہ سچی کی ہے۔ یہ چھوڑو 420 کے کام، 420 کے کام چھوڑو، یہ چھتری کاما چھوڑو، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ہمارے مولوی صاحب کی زبان میں حج کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ ہر حاجی ایک چھتری رکھو، کیا رکھو؟ لیکن چھتری کاما مت کرو بولتے ہیں ہمارے مولوی صاحب۔ تو وَأَصْلَحُوا، اپنے اعمال کو درست کر لو تاکہ پتہ چلے کہ تم اندر سے سچے پکے مسلمان ہو چکے ہو، اعمال سے ہی پتہ چلے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کافروں کی قوت پر، حکومت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، ریاکاری کرنے کے بجائے اللہ کے لیے مخلص بن کر کوئی کام کرنا سیکھو۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر تو اگر ایسے ہو گئے تم
تو کہتے ہیں پھر تمہارا شمار بھی ایمان والوں میں ہو جائے گا. بعضوں نے کہا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں کہ پھر تو ایمان والے اعلیٰ درجے میں رہیں گے. بھائی منافق ہے، ابھی آیا ہے توبہ کر کے، اس کو جنت کے ادنا درجے میں بھیجو، نہیں. اب مخلص ہو گئے، چلو ایمان والوں کے ساتھ، وہ جس درجے میں رہیں گے وہ درجات تم کو بھی ملیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو اجر عظیم عطا کرے گا، ان قریب عطا کرے گا. میرے خیال کو آخرت کی زندگی کا دنیا کی زندگی سے موازنہ کیا جائے تو پوری 70-80 سال کی زندگی، 70-80 سال جیتا کون ہے؟ کوئی 30 سال میں جا رہا ہے تو کوئی 40 سال میں. حضور نے تو فرما ہی دیا ہے کہ اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کے عمریں جو ہے 60 اور 70 کے بیچ میں. اب تو 40 50 میں 35 میں 32 میں جا رہے ہیں. تو اگر اس دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی سے اگر موازنہ کیا جائے تو میرے خیال کو 2-4 منٹ ہے پوری زندگی. 2-4 منٹ. امام غزالی نے ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے سمجھانے کے لیے، تقریب الفہم کے لیے، کہ زمین سے آسمان تک رائی کے دانوں کو بھر دو. کس کو بھر دو؟ اور 1000 سال میں ایک دانہ کھانے کے لیے چڑیا آئی. کتنے سال میں؟ 1000 سال میں ایک دانہ. تو یہ دانے کب ختم ہوں گے؟ زمین سے آسمان کے درمیان جو رائی کے دانے بھر گئے ہیں، ایک دانہ 1000 سال میں کھاتی ہے آ کر. تو یہ دانے کب ختم ہوں گے؟ کہتے ہیں آخرت کی زندگی اس سے بھی زیادہ ہے. سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے. تو اتنی لمبی زندگی کو ٹیلی کرو تم اس دنیا سے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-4 منٹ لگیں گے. یہ پوری دنیا کی زندگی 2-4 منٹ کی ہے. تو اس کو اللہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے ان قریب ہم ایمان والوں کو اجر عظیم دیں گے. اجر عظیم کی مشہور تفسیر جنت سے کی گئی ہے کہ ہم ایمان والوں کو جنت دیں گے جو اللہ کی رضا کا محل ہے. جنت عنوان ہے اللہ کی رضا کا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے جو دنیا بنائی ہے خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو منافقین کو اور کافروں کو سزا دینا ہے، جہنم میں بھیجنا ہے. جانے والے تو جہنم میں جائیں گے، لیکن ہمارا منشا دنیا بنانے کا یہ نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں بھیجنا ہے کہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوگا. ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. کسی نے ہم کو ستایا تھا، ہم نے ہمارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا. ہمارا غصہ، ہمارا دل ٹھنڈا ہوا اس کو عذاب دے کر کے. ہمارا ایک کام اٹکا ہوا تھا، اس کو عذاب دینے سے ہمارا وہ کام پورا ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو یونیورسٹی اور کالج کھولے جاتے ہیں وہ فیل کرنے کے لیے نہیں، اعلیٰ درجے کے طلباء کو پیدا کرنے کے لیے. کوئی فیل ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے. مدرسہ جو ہے بچوں کو فیل کرنے کے لیے نہیں کھولتے، اعلیٰ درجے کے علماء و حفاظ پیدا کرنے کے لیے کھولے جاتے ہیں. کوئی طالب علم ناکارہ بھی نکل آتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے نکل آتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر میرا کیا بھلا ہوگا؟ میری کون سی مصیبت دور ہو جائے گی؟ کون سا نفع ملے گا؟ میں بے نیاز بادشاہ ہوں. تمہارے نیک اعمال کا صلہ تمہاری ہی طرف لوٹے گا. تمہاری برائیوں کی سزا تمہیں ہی بھگتنی پڑے گی، اس کا نقصان تمہاری ہی طرف لوٹے گا. مجھے کیا دلچسپی ہے تم کو عذاب دینے سے؟ ان شکرتم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. وآمنتم، اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ، یعنی نعمتوں کو دیکھ کر کم سے کم شرم کرو، بے غیرت نہ بنو. کیا ان نعمتوں کا یہی صلہ ہے کہ تم میرے ساتھ کفر کرو؟ اسی لیے شکر تم کو پہلے لائے. وکان اللہ، نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ. تم کو پیدا میں نے کیا، تم بھی اس بات کو مانتے ہو. اس بات کو تو کافر بھی مانتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. جب پیدا میں نے کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری فرما برداری کرو. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. تھوڑے کو قبول کر کے زیادہ اجر دیتے ہیں
ورنہ ہمارے اعمال تو منہ پر مار دیے جانے کے قابل ہیں، قبول کرنے جیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں اللہ شاکر ہیں۔ شاکر کہتے ہیں جو نعمت کو قبول کرتا، قدردان کو کہتے ہیں۔ اللہ قدردان ہے، تھوڑے عمل کو لے لیتے ہیں اور اجر زیادہ دیتے ہیں۔ علیمہ اور علیم بھی ہیں، یعنی نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس سے مخلصین کے لیے تسلی ہے اور پھر ریاکاروں کے لیے اس میں تنبیہ ہے، ہاں کہ تم اپنے دل کی نیتوں پر نظر رکھو۔ شاکر ضرور ہیں لیکن علیم بھی ساتھ ہیں، قدردان ہیں لیکن قدردان مخلص کے ہیں، قدردان ریاکار کے نہیں ہیں کہ اللہ کی قدردانی کی ایک صفت کو دیکھ لی اور علیمن کی صفات کو نظر انداز کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی